بعض اوقات ہمارے پاس کچھ چیزیں اسٹور ہوتی ہیں جن کا بوجھ ہم نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی اثر ہمارے اوپر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر فرض کریں آپ کے جیب میں والیٹس ہوں گے، آپ کے پیسے رکھے ہوں گے، اس میں کارڈز رکھے ہوں گے، آپ نے اٹھایا ہوا ہے، اس کا بوجھ آپ نے اٹھایا ہوا ہے، لیکن آپ کے چہرے پر اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ کارڈ میں کیا ہے، آپ کے چہرے پہ کیا اثر پڑے گا سوائے یہ کہ آپ کو یاد ہے کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے اور آپ ہنسنے لگیں، اس کے علاوہ تو کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ تو مثلا اگر کوئی بہت بڑا بلینر ہوا تو اس کا چہرہ تبدیل ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ جو خدا اعمال ریکارڈ کر رہا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں، اس کا اثر ہے۔ بس نہ صرف یہ کہ آپ نے اس کو اٹھایا ہوا ہے، آپ کے وجود پر اس کا براہ راست اثر ہے۔ تیسرا مسئلہ، مثلا آپ کے پاس بعض اوقات بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے فیصلوں پر اثر ڈالتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے فیصلوں پہ اثر نہیں ڈالتی۔ مثال کے طور پر ایسی معذرت کے ساتھ ایک مثال عرض کروں، مثلا فرض کریں کسی انسان کے پاس اربوں روپیہ دولت ہے، بھول گیا، ایسا دنیا میں کوئی ملے گا نہیں، شاید لے کر بھول جائے لیکن ہو اور بھول جائے یہ ذرا مشکل کام ہے۔ ہاں، وہ اس بیچارے کے ساتھ ہو گیا تھا جس کی کرپٹو کرنسی کی ہارڈ ڈسک لینڈ فل میں چلی گئی تھی، وہ بیچارہ پھنسا، لیکن وہ بھولا نہیں ہے، 30 سال سے دل کو لگائے بیٹھا ہے۔ تو بعض اوقات ہم لوگوں کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے جس کا ہمارے فیصلوں پہ اثر پڑ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر بھول گئے پھر اثر نہیں پڑتا۔ بھول گئے۔ اعمال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ بھولیں، خدا نہیں بھولا ہے، خدا نہیں بھولتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے میں نے زندگی میں جتنے اعمال انجام دیے ہیں ان میں 3 کوالٹیز ابھی سمجھ میں آ رہی ہیں۔ نمبر 1، اس کا اسٹوریج اور کہیں نہیں ہے، میرے ہی اوپر ہے۔ نمبر 2، اس کے اسٹوریج کا میری اسپریچول اسٹیٹس کے اوپر، ایگزسٹنس کے اوپر ڈائریکٹ اثر ہے۔ نمبر 3، میں جتنے فیصلے کروں گا اس اسٹوریج سے متاثر ہوں گے، چاہے مجھے یاد رہیں چاہے مجھے یاد نہ رہیں۔ چوتھی بات، میری زندگی میں جو حادثات، واقعات پیش آئیں گے ان میں ان پیچھے اسٹوریج کا کوئی تعلق ہوگا؟ اس کا بھی ہوگا۔ بس کچھ فیصلے میں کروں گا اس کا بھی تعلق پیچھے کے اسٹوریج سے ہے، اور کچھ میری زندگی میں پیش آتا رہے گا، اس کا پیچھے سے تعلق ہے یا نہیں ہے؟ اس کا بھی تعلق ہے۔ 4 چیزیں ہو گئیں۔ اب خداوند متعال اور نبی کی ہدایت سوچیں کہ خداوند متعال اور نبی یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی پچھلی زندگی کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے استغفار کرتے رہنا، تاکہ اگلی زندگی تمہاری مناسب حالات کی طرف گامزن ہو جائے۔ تو آپ مثال کے طور پر ہم سے کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ لوگ باتیں بہت کرتے ہیں مجلس میں، کوئی کام کی بات بتائیں، تو یہ ایک کام کی بات عرض کر دی کہ آپ ہر روز کم سے کم 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پچھلے گناہوں کو اور پچھلی زندگی کو یاد کرتے ہوئے ضرور ارشاد فرمائیے گا۔ اس کا بیسٹ ٹائم کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، اور اس کا فائدہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ قرآن کریم میں کچھ ٹائٹلز ہیں، ایک وہ ٹائٹلز ہوتے ہیں جو دنیا میں ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات آپ کوئی آن لائن فارم فل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کو کیا ٹائٹل دینا ہے، مسٹر دینا ہے، مس دینا ہے، ڈاکٹر دینا ہے، کیا دینا ہے آپ کو ٹائٹل؟ ان ٹائٹلز میں کچھ بھی لکھ لو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ہماری اخروی زندگی پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ڈاکٹر لکھو، جاہل لکھو، کچھ نہیں ہونے والا۔ اعمال کی وجہ سے ٹائٹلز آخرت میں اثر ڈالیں گے، اعمال کی وجہ سے، حتیٰ یہ ٹائٹل کہ اس نے انسان اٹھنا ہے یا غیر انسان اٹھنا ہے، یہ بھی اعمال سے طے ہوگا۔ خدا متعال نے قرآن کریم میں یہ بتایا ہے کہ کچھ لوگوں کو میں کچھ عناوین سے اٹھاؤں گا جو بہت رسپیکٹفل ہوں گے، اور کچھ لوگوں کو ایسے ٹائٹلز پہ اٹھاؤں گا جو انتہائی ڈس رسپیکٹفل ہوں گے۔ ان میں سے ایک اچھا ٹائٹل جو خدا کو بہت پسند ہے، فرماتا ہے میں اس پہ اٹھاؤں گا، وہ ہے المستغفرین، استغفار کرنے والے۔
کہ یہ ایک ٹائٹل ہے، اس کا ایک ریوارڈ ہے، اس دنیا کے اندر کچھ لوگوں کو میں اس ٹائٹل پہ اٹھاؤں گا۔ اور قرآن کریم میں جو آیت کریمہ ہے اس نے فرمایا المستغفرین بالاسحار، یہ لوگ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، یہ ایک ٹائٹل ہے۔ تو اب کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ تو پتہ چل گیا کہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزانہ سحر کے وقت 70 مرتبہ استغفار کرے، اور مدت شاید جو مجھے یاد آ رہی ہے 1 سال فرمائی تھی، اگر کوئی اس کام کو کرے خدا اس کو قیامت کے دن مستغفرین میں سے اٹھائے، مستغفرین میں سے اٹھائے گا۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم میں سے کچھ لوگ ہیں الحمدللہ سحر خیز ہیں، سحر کے وقت اٹھ جاتے ہیں۔ یعنی سحر کا وقت کون سا ہے؟ وہی جس کے بعد پھر آپ ماہ رمضان میں کھانا نہیں کھا سکتے، بہترین ڈیفینیشن یہی ہے میرے خیال میں، اور تو کوئی چیز۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ اگر خدا نے سحری یہ رکھی ہوتی کہ جو جس کی آنکھ کھولے اس کے بعد 15 منٹ تک کھا سکتا ہے، تو میرے خیال میں ماہ رمضان میں بھی ہم سحری میں نہ اٹھتے۔ وہ تو خدا نے قید ڈال دی کہ بھائی فجر کی اذان کے بعد کوئی کھا نہیں سکتا، تو اس لیے ہم سحر میں اٹھ جاتے ہیں وہاں پہ۔ تو بس سحری کا وقت وہی ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی سحری کے وقت اٹھ جائے اور 70 مرتبہ استغفار کر لے، زندگی میں اس کو عادت بنا لے، نبی فرماتے ہیں یہ مستغفرین میں سے اٹھے گا۔ اچھا آپ کو یہ کہ مولانا میری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، میں کیا کروں؟ جب بھی آنکھ کھلے واجب نماز پڑھ لو، 70 مرتبہ استغفار کر۔ کیا سوچ کے استغفار کروں؟ پچھلے گناہوں کو سوچ کے۔ اس سے کچھ ہونے والا ہے؟ ہاں، بہت ساری وہ چیزیں جو پچھلے گناہوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہوتی ہیں وہ زندگی میں بہتر ہو جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ اور بقول قرآن کریم کے وہ تو آسمان کو تمہارے لیے گردش میں لے آئے گا۔ اس طرح کی ایک اور بات تھی، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور پچھلی گفتگو سے آرائش سے اس کو کنیکٹ کروں گا۔ وہ کسی نے آیت اللہ بہجت سے پوچھا ایک دفعہ، یہ ایک رسالے میں چھپتا تھا، ان کے سوال جواب چھپتے تھے، کتاب بھی بنی تھی، اس میں بھی آیا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ آقا میں جوان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری شادی جلدی ہو جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے جلدی جلدی کوئی کام مل جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں بھی گھر جلدی جلدی بنا لوں تاکہ میری زندگی صحیح ہو جائے، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی کے کام جلدی جلدی نبٹ جائیں، اول وقت نبٹ جائیں، تو تم ہمیشہ نماز اول وقت پڑھا۔ فرمایا جو اول وقت نماز پڑھے گا خدا اس کے زندگی کے کاموں کو بھی اول وقت کروا دے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج